لا أقسم بيوم القيامة ولا أقسم بالنفس اللوامة أيحسب الإنسان أن لن نجمع عظامه بلى قادرين على أن نسوي بنانه. الحمد لله الحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ويرضى. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له في الخلق والأمر. وأشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وشفيعنا وخليلنا ومولانا محمدا عبده ورسوله المبعوث إلى الأسود والأحمر المنعوت بشرح الصدر ورفع الذكر صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه الذين هم خلاصة العرب العرباء وخير الخلائق بعد الأنبياء. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم صدق الله مولانا العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم الدين يسر. وقال عليه الصلاة والسلام الدعاء سلاح المؤمن. وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. محبت سے درود شریف پڑھ لیجئے. بزرگان محترم اور عزیز نوجوانوں، کچھ راتیں ایسی ہے جس میں اللہ تبارک و تعالی خیر کا دریا بہا دیتے ہیں، اور یہ راتیں بڑی زبردست ہوتی ہے، بڑی قیمتی ہوتی ہیں، اور ایسی راتوں میں اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے عجیب و غریب عطائیں ہوتی ہے، رحمتیں ہوتی ہے، اور اللہ تعالی بندوں کو کچھ نوازنا چاہتے ہیں، لینے والے چاہیے. ایک بات یاد رکھنا، اللہ تعالیٰ دیتے ہوئے خوش ہوتے ہیں
اور اللہ کے سارے خزانے جو ہیں وہ دینے کے لیے ہیں، لینے کے لیے کچھ نہیں۔ اسی لیے تو فرمایا کہ مانگنے والوں سے اللہ پیار فرماتے ہیں، اسی لیے دعا کا دروازہ کھلا رکھا کہ مانگو اللہ سے، اللہ سے مانگو گے تو اللہ خوش ہوں گے، اللہ راضی ہوں گے، بلکہ اللہ تعالیٰ محبت فرمائیں گے، اور چلتے پھرتے مانگتے رہیں گے تو اللہ تعالیٰ صاحب نسبت بنا دیں گے، اللہ اپنا ولی بنا دیں گے۔ اللہ کو وہ بندہ بہت پسند جو چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے اپنی باتیں اللہ سے شیئر کریں، اپنے دکھڑے اللہ کو سنائیں، اور صرف غمی کی حالت میں نہیں، پریشانی کی حالت میں نہیں، تکلیف کے وقت نہیں، کسی چیز کی ضرورت ہو اسی وقت نہیں، بلکہ خوشی کے موقع پر جب وہ بندہ خوش ہو اس وقت بھی وہ اللہ تعالیٰ سے مانگتا ہو تو اللہ تعالیٰ اس بندے سے بڑا پیار فرماتے ہیں اور بڑی محبت فرماتے ہیں اور بڑی شفقت فرماتے ہیں کہ یہ وہ بندہ ہے جو بار بار مجھ سے مانگتا ہے۔ مسلمانوں میں ایک بڑا مجمع وہ ہے جو الحمدللہ اللہ سے مانگتا ہے، لیکن کب؟ کوئی بیمار ہو جب، ایکسیڈنٹ ہو جائے جب، بے چین ہو جائے جب، پریشان ہو جائے تب، کاروبار میں مندی آ جائے تب، بچوں کو کوئی تکلیف ہو جائے اس وقت، میاں بیوی میں آپس میں کوئی رنجش ہو جائے اس وقت، جب بندہ اس طرف پھنس جائے کہ اسے باہر نکلنے کا کوئی راستہ نظر نہیں آ رہا ہو، اس وقت ایسے لوگ بہت ہیں مانگنے والے، بلکہ سارے مسلمان اس وقت تو اللہ سے مانگتے ہیں۔ جو مضطرب ہے، جو مضطرب ہے اس کو ادھر التفات ہے، آخر خدا کے نام میں کوئی تو بات ہے۔ کوئی بھی پریشانی میں پھنستا ہے اس کو اللہ یاد آتا ہے، بلکہ غیر لوگ جو اللہ کو نہیں مانتے وہ لوگ بھی جب کسی ایسی مشکل میں پھنستے ہیں جہاں سے نکلنے کا کوئی حل نہیں ہوتا، اس وقت وہ لوگ بھی کہتے ہیں کہ یہ کام تو اوپر والا ہی حل کرے گا۔ ان کو بھی پتا ہے کہ جو کچھ کر سکتا ہے وہ اللہ ہی کر سکتے ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ بڑی قدرت والے، بڑی طاقت والے۔ تو بات یہ سمجھنی ہے کہ مانگنے والوں کی دو قسمیں، ایک مانگنے والے وہ ہیں جو خوشی میں بھی مانگتے ہیں، پریشانی میں بھی مانگتے ہیں، خوشی کے وقت میں بھی مانگتے ہیں، جب کوئی تکلیف نہ ہو، نو ٹینشن لائف ہو، زندگی گزارنے کی مزہ آ رہی ہو، اس وقت بھی اپنے اللہ سے مانگتے ہیں، اور جب تکلیف آ جائے، پریشانی آ جائے، حالات آ جائیں اور تکلیف گھیر لیں، اس وقت بھی اللہ سے مانگتے ہیں۔ تو یہ لوگ جب پریشانی میں مانگتے ہیں نا تو فرشتے کہتے ہیں بڑی مانوس آواز ہے کہ یہ صرف پریشانی میں نہیں مانگ رہے، یہ تو خوشی کے وقت بھی ہاتھ پھیلاتے ہیں۔ اور آپ یقین مانو اللہ والوں کی گناہوں سے بچنے کے بعد، اللہ والوں کی گناہوں سے بچنے کے بعد، تقوی بھری زندگی گزارنے کے بعد جو بنیادی صفت ہے وہ یہ ہے کہ وہ خوشی میں بھی اپنی باتیں اللہ سے شیئر کرتے ہیں اور غمی میں بھی اپنی باتیں اللہ سے شیئر کرتے ہیں۔ اگر اس مجلس میں کسی کا یہ ارادہ ہو کہ میں بھی اللہ کا ولی بنوں، مجھے بھی اللہ کا تعلق نصیب ہو جائے، تو ایسا تو ماشاءاللہ ہر کوئی ہے، میری بھی چاہت ہے، آپ کی بھی چاہت ہے، میرا بھی جذبہ ہے، آپ کا بھی جذبہ ہے، اور ہونا چاہیے کہ اللہ کے ولی بن کے جائیں۔ ولی کہتے ہیں دوست کو، ہم میں سے کوئی اللہ کا دشمن بننا نہیں چاہتا۔ کوئی ہے جو دشمن بننا چاہے؟ کوئی نہیں چاہتا۔ ہاں، دو لوگوں سے اللہ بڑے ناراض، گناہ تو بہت ہے اور گناہ کی معافی بھی بڑی زبردست ہے اور ہوگی، کیونکہ جہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے پینسل بنائی وہاں ربڑ بھی بنایا۔ انسان کو پینسل بنانے کا دماغ دیا تو ربڑ بنانے کا بھی دماغ دیا۔ فرمایا جہاں پینسل بنی وہاں ربڑ بنا، جہاں قلم بنی وہاں وائٹنر بنا، جہاں کپڑے بنے وہاں صرف بنا، جہاں موبائل بنا وہاں ڈیلیٹ کا بٹن بنا۔ فرمایا جہاں انسان بنا اس کے گناہ وہاں پر توبہ، اللہ تعالیٰ نے توبہ کا دروازہ رکھا۔
فرمایا پینسل سے لکھنے میں غلطی ہو جائے تو ربڑ سے مٹا دو، کیا ہوگا؟ ایسا لگے گا ہی نہیں کہ کوئی غلطی ہوئی تھی، بالکل صاف ہو جائے گا۔ اور قلم سے لکھنے میں آگے پیچھے ہو جائے، آپ ٹینشن نہ لیں، پریشان نہ ہو، دنیا والوں نے اس کا حل نکالا ہے، اللہ نے اس کا دماغ دیا ہے، کیا کریں؟ فرمایا وائٹنر اس پر لگا دے تو وہ بالکل صاف ہو جائے گا، پتہ ہی نہیں چلے گا کہ یہاں پہلے کیا لکھا تھا۔ کپڑے گندے ہو جائے، سرف میں بھگو دیں، اسے دھو دیں، پتہ ہی نہیں چلے گا کہ یہ کبھی گندے بھی ہوئے تھے۔ موبائل میں ایک میسیج ہو اور ڈیلیٹ کرنا ہو تو ڈیلیٹ کا بٹن دبا دیں۔ کوئی کہے میرے موبائل میں تو ہزاروں میسیج ہے، کوئی بات نہیں، آل کر کے ڈیلیٹ کا بٹن دبا دیں، سارے ڈیلیٹ ہو جائیں گے۔ تو جو چھوٹے سے گنہگار ہیں ان کے لیے بھی توبہ کا دروازہ کھلا ہے، اور جو بڑے گنہگار ہیں ان کے لیے بھی توبہ کا دروازہ کھلا ہے، کیونکہ ہمارا جو معاملہ ہے وہ دنیا کے انسانوں کے ساتھ نہیں ہے، ہمارا معاملہ تو رحمان کے ساتھ ہے، رحیم کے ساتھ ہے، جو غفور الرحیم ہے، ہمارا معاملہ تو اس اللہ کے ساتھ ہے۔ اسی لیے ہمیں التحیات میں، نماز میں، آخری قاعدے میں التحیات کے بعد درود شریف، اور درود شریف کے بعد دعائے معصورہ، اور دعائے معصورہ میں بھی امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک جو دعا پڑھی جائے گی وہ یہ ہے، اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا۔ یہ بڑے تاریخی جملے ہیں اور زبردست استغفار ہے، بہت زیادہ جھک کر کے انسان اپنے اللہ سے معافی مانگتا ہے۔ بندہ کیا کہتا ہے؟ اللہم، پیارے اللہ، انی ظلمت نفسی، کہ میں نے اپنے نفس پر ظلم کیا ہے۔ اللہ جی آپ تو بڑے کریم ہیں، آپ تو بڑے رحیم ہیں، رہ گئی بات میری تو میں بڑا گنہگار ہوں، اور نماز میں جہاں میں نے اللہ اکبر کہا ہے، جہاں میں نے ثنا پڑھی ہے، جہاں میں نے سورہ فاتحہ پڑھی ہے، جہاں میں نے اور سورت پڑھی ہے، پھر میں نے اللہ اکبر کہا ہے، اور میں نے رکوع میں سبحان ربی العظیم پڑھا ہے، اللہ جی میری پوری نماز مکمل ہو رہی ہے۔ آخری قاعدہ ہے، اب تو اللہ کی رحمت جوش میں آئے گی کہ بندہ، چونکہ اللہ تعالیٰ بندے کے اس وقت بہت قریب ہوتے ہیں جب بندہ نماز میں ہوتا ہے، اور سب سے زیادہ قریب اس وقت ہوتے ہیں جب بندہ سجدے کی حالت میں ہوتا ہے، اور اللہ تعالیٰ اس بندے کی طرف متوجہ ہوتے ہیں جو بندہ نماز میں اللہ کی طرف متوجہ ہوتا ہے۔ تو آپ اندازہ لگاؤ، نماز بھی ہے، سجدے کی حالت بھی ہے، اور نماز مکمل بھی ہو رہی ہے، التحیات واجب ہے وہ بھی اس بندے نے پڑھ لی ہے، اور درود شریف بھی پڑھ لیا ہے۔ اب آخر میں وہ اپنے اللہ سے کہتا ہے، اللہم انی ظلمت نفسی، اللہ پیارے اللہ میں نے اپنے نفس پر ظلم کیا ہے۔ اللہ جی کتنا ظلم کیا ہے؟ کوئی چھوٹا موٹا نہیں، میں کوئی چھوٹا موٹا گنہگار نہیں ہوں، میں نے اپنے نفس پر ظلمن کثیرا، کثیرا کا لفظ بڑی اہم چیز پر بولا جاتا ہے۔ اللہ میں نے اپنے نفس پر بہت زیادہ ظلم کیا ہے، اور میں آپ کے سامنے نماز کی حالت میں، وضو کی حالت میں، قبلے کی طرف منہ کرتے ہوئے اور قاعدے میں ادب سے بیٹھتے ہوئے اور درود شریف پڑھنے کے بعد میں اس کا اقرار کرتا ہوں کہ میں آپ کی زمین پر بہت بڑا گنہگار ہوں، بہت بڑا مجرم ہوں۔ عجیب و غریب استغفار ہے۔ اسی لیے کئی اللہ والے اپنے استغفار میں اس کو پڑھتے ہیں کہ جب نماز میں اس کو پسند کیا گیا تو وہ چلتے پھرتے اس کو پڑھتے ہیں۔ سورت میں میری ایک تاجر سے ملاقات ہوئی، انہوں نے مجھے یہی کہا کہ مولانا صاحب الحمدللہ اللہ کا شکر ہے، میں روزانہ 1000 مرتبہ استغفار کرتا ہوں، میرا اللہ کا احسان ہے، میرا اللہ کا کرم ہے۔ وہ میرے پوچھنے پر مجھے بتا رہے تھے میری ترغیب کے لیے، تو میں نے ان سے یہی سوال پوچھا تھا کہ آپ کون سا استغفار کرتے ہیں؟ تو مجھے کہا وہی جو ہم نماز میں کرتے ہیں، اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا ولا یغفر الذنوب الا انت فاغفر لی مغفرۃ من عندک وارحمنی انک انت الغفور الرحیم۔ روزانہ میں 1000 مرتبہ پڑھتا ہوں۔ میں نے کہا ماشاءاللہ آپ کتنے سال سے پڑھتے ہو؟ آپ تو وقت کو بڑا وصول کر رہے ہو، وقت کی قدر کر رہے ہو، اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ ہمارے لیے بھی دعا کرنا، کتنے سال سے پڑھ رہے ہو؟ اس وقت انہوں نے کہا مولانا صاحب اللہ جانتا ہے میں 38 سال سے 38 ایئرز سے الحمدللہ پابندی سے یہ 1000 مرتبہ میں استغفار کرتا ہوں۔
اللہ تعالیٰ کو کتنا رحم آتا ہوگا ان پر، اور اللہ تعالیٰ کا کیسا کرم ان کی طرف متوجہ ہوگا۔ ایک طرف تو میرے عزیزو وہ اللہ تعالیٰ نے دنیاوی اعتبار سے بھی نوازا ہے اور بڑے بڑے شو روم ہیں، اور دوسری طرف ساری نعمتوں کے باوجود ان کے پاس اپنے اللہ کے لیے وقت ہے۔ ورنہ عام طور پر جہاں نعمتیں ہوتی ہیں، جہاں پیسوں کی بارش ہوتی ہے، انسان سب سے پہلے اپنے اللہ کو بھولتا ہے، اور اس کے گھر میں گناہوں کے اسباب شروع ہوتے ہیں، اور ان کی فیملی کے درمیان بے دینی اور بے حیائی اور فحاشی اور عریانیت کا ماحول قائم ہوتا ہے، اور ان کی بچیوں میں ویسٹرن کلچر کا ماحول ہوتا ہے۔ برتھ ڈے اکثر انہی گھروں میں منائی جاتی ہے، اینیورسری منائی جاتی ہے، اور اللہ کو ناراض کر کے ان گھروں میں زندگی گزاری جاتی ہے۔ اکثر ایسے گھروں میں عام طور پر یہ جہاں کہیں بھی ہے، عام طور پر رات میں لیٹ سونے کا اور فجر کی نماز کے چھوڑ دینے کا ماحول ہوتا ہے۔ وجہ کیا ہے؟ ان کے پاس پیسہ ہے، اسی لیے عام طور پر ان کی نسلیں اللہ کے دین سے بڑی دور ہو جاتی ہیں۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ سے جب بھی روزی مانگے تو برکتوں والی حلال روزی مانگنی چاہیے، اور اللہ تعالیٰ سے ساتھ میں دینداری کی نعمت بھی مانگنی چاہیے۔ ہمارے نوساری میں ایک شخص بہت زیادہ خرچ کرتے اللہ کے نام پر، بہت زیادہ، غریبوں کی مدد، یتیموں کی مدد، بیواؤں کی مدد، مسکینوں کی مدد، پریشان حالوں کی مدد، بہت زیادہ ہاتھ کھلا ہوا۔ اجتماع میں ضرورت پیش آئی واش روم کی تو انہوں نے بولا کیوں کرائے سے لیتے ہو، پھر مسئلہ وہ سب میری طرف سے۔ اور نوساری میں کتنے لوگ مجھے ملے، بھئی ہم حج کر کے آئے، آپ کو کس نے بھیجا؟ بولے ہمیں فلاں آدمی نے، وہ ہمارے لیے ذریعہ بنے۔ وہ کتنے لوگ، کبھی کبھار 2 مرتبہ، کبھی کبھار 3 مرتبہ۔ میں تو حیران رہ گیا کہ اللہ اکبر۔ ایک جگہ میرا جانا ہوا، وہاں پانی کا انہوں نے ایک جگہ بہت بڑا کام کیا، بڑا زبردست کام کیا، اور وہاں ایک تاریخی کام کیا۔ میں نے کہا یہ کام کس نے کیا؟ بولے وہی جو نوساری میں رہتے ہیں، اور فی الحال وہ تقریباً امریکہ میں ہے۔ میرا دل بڑا متاثر ہوا ان سے کہ اللہ اکبر، کیسا اللہ کے بندوں پر رحم کرتے ہیں اور کیسی مخلوق خدا کی خدمت کرتے ہیں، کیونکہ خدمت سے خدا ملتا ہے۔ سارے انبیاء اپنے اپنے زمانے میں خدمت گزار تھے، سارے صحابہ کے اندر خدمت کا جذبہ تھا۔ اسی لیے فرمایا کہ جو قوم کا بڑا آدمی ہو، قوم کا سردار ہو، قوم کا لیڈر ہو، اس کے اندر بھی خدمت کا جذبہ ہونا چاہیے۔ سید القوم خادمہم، قوم کا سردار قوم کا خادم ہوا کرتا ہے۔ اور ہم تمام کو چاہیے کہ ہم اپنے بچوں کو بچپن سے اس چیز کی طرف لائیں کہ ہمارے بچے بچپن سے خدمت گزار بنے، کیونکہ ہم نے دیکھا ہے جو خدمت گزار ہوتا ہے عام طور پر اس کے بڑے جملے نہیں ہوتے، اس کی بڑی باتیں نہیں ہوتی، اس کے بڑے بول نہیں ہوتے۔ خدمت کرنے والا ہمیشہ تواضع اختیار کرتا ہے، چونکہ اسے غریبوں میں جانا، اسے یتیموں میں جانا، اسے بیواؤں میں جانا، اسے مسکینوں میں جانا، اسے مجبوروں میں جانا، اور جیسی صحبت ملتی ہے نا ویسا اثر ہوتا ہے۔ اسی لیے فرمایا کہ غریبوں کے پاس جا کے بیٹھا کرو تاکہ تمہیں پتا چلے کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں کتنی اچھی حالت میں رکھا ہے۔ دنیا کے معاملے میں اپنے سے نیچے والے کو دیکھو، اپنے سے اوپر والے کو نہ دیکھو، اپنے سے زیادہ مالداروں کو نہ دیکھو، اپنے سے زیادہ طاقتوروں کو نہ دیکھو، اپنے سے زیادہ ورچسپ والے کو نہ دیکھو۔ فرمایا اگر اللہ کی نعمتوں پر شکریہ ادا کرنا چاہتے ہیں، آخرت بنانا چاہتے ہیں، اللہ کو راضی کرنا چاہتے ہیں، تو اللہ نے جو نعمت دی ہے اس پر خوش رہو۔ اسی لیے ہمیں دعا سکھائی گئی، اللہم قنعنی بما رزقتنی، پیارے اللہ آپ نے ہمیں جو کچھ رزق دیا ہے ہمیں اس پر قناعت کرنے کی توفیق عطا فرما۔ دعا ہے، بڑی زبردست دعا۔ یہ دعا جو کوئی پڑھے گا اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ اللہ نے جو کچھ دیا ہے نا اس پر وہ مطمئن ہو جائے گا۔ اور جو آدمی اللہ کے دیے ہوئے رزق پر مطمئن ہو جائے وہ ابھی کے دور میں سب سے بڑا مالدار ہے۔ ورنہ جتنا بڑا مالدار ہوتا ہے پیسے کا اتنا ہی بھوکا ہوتا ہے۔ ایک فقیر کو 10 روپے چاہیے، وہ 10 روپے کا بھوکا ہے، بچہ 10 روپے کا بھوکا ہے، ایک 1000 پتی 100 روپے کا بھوکا ہے، 1 لاکھ پتی ہزاروں کا بھوکا ہے، 1 کروڑ پتی لاکھوں کا بھوکا ہے، اور اربوں پتی کروڑوں کا بھوکا ہے۔ اس کی بھوک تو اور زیادہ ہے۔
اس کو سمجھ نہیں آتے ہزار، اس کو سمجھ نہیں آتے لاکھ، اس کو چاہیے کروڑوں۔ تو اس سے پتہ چلا، ایک بزرگ فرماتے ہیں ہماری دنیا میں عجیب ماحول ہے، جو جتنا بڑا مالدار ہے اتنا ہی بڑا فقیر ہے، جتنے زیادہ اس کے پاس رقم ہے اتنا ہی زیادہ اس کو اور پیسوں کی ضرورت ہے۔ ایک مالدار گھرانے میں میرا جانا ہوا، بہت پریشان، میں آپ کو بتا نہیں سکتا، میں ہل گیا، میں خود تعجب میں رہ گیا۔ میں نے ان سے کہا آپ کے پریشانی کی وجہ کیا ہے؟ کوئی نقصان ہو گیا، کوئی حادثہ ہو گیا، کوئی آپ میں مالی اعتبار سے گھاٹا ہو گیا؟ تو پھر انہوں نے بڑا اللہ کا شکر ادا کیا۔ نا مولانا، بالکل ایسی بات نہیں ہے، ہمارے پاس پہلے کے مقابلے میں اللہ تعالیٰ نے بہت نواز دیا اور اب ہم بہت اچھی طرح زندگی گزار رہے ہیں۔ لیکن اصل بات یہ ہے، میں نے کہا وہ اصل بات جو ہے نا وہ میں سننا چاہتا ہوں، آپ اتنے پریشان کیوں ہو؟ تو مجھے انہوں نے 4-5 نام گنائے، بولے مولانا ان کو آپ جانتے ہو؟ میں نے کہا ہاں، یہ 200 کروڑ کی پارٹی ہے۔ اور وہ فلاں کو آپ جانتے ہو؟ میں نے کہا ہاں، وہ 300 کروڑ کی پارٹی ہے۔ اور وہ فلاں کو آپ جانتے ہو؟ میں نے کہا ہاں۔ بولے وہ 700 کروڑ کی پارٹی ہے۔ میں سر پکڑ کے بیٹھ گیا۔ میں نے کہا بھائی آپ ان کو دیکھو گے تو آپ کبھی خوش نہیں رہ پاؤ گے، وہ کتنے کی پارٹی ہے اس سے آپ کو کیا لینا دینا، ان کے پیسوں سے آپ کو کیا فائدہ؟ کیا وہ آپ کو کوئی رقم دینے والے ہیں؟ کیا آپ کے نام وہ کچھ لکھنے والے ہیں؟ پیسے کا ہونا کوئی فخر کی بات نہیں ہے۔ ابھی فورن میں ایک شخص کے پاس بہت پیسہ تھا، وہ دنیا سے اس کے جانے کا وقت آیا، اس نے کہا میں کیا کروں؟ تو اس نے اپنی ساری پراپرٹی کتے کے نام لکھ دی، تو کتا بھی کروڑ پتی ہو گیا۔ اخبار میں آیا تھا کہ کروڑ پتی کتا فورن میں پراپرٹی ہے اس کے پاس۔ ہم میں سے کسی کی زبان سمجھتا ہو تو وہ بات کرے، شاید اس کا فائدہ ہو جائے۔ تو میرے عزیزو، ساری بات کا خلاصہ یہ ہے کہ قناعت جو ہے یہ اللہ کی بڑی زبردست نعمت ہے۔ اگر یہ کسی کو نصیب ہو جائے، آپ یقین مانو اللہ کی قسم 5000 تنخواہ ہوگی تو بھی خوش رہے گا، اگر قناعت ملتی ہے۔ اسی لیے پیارے نبی کی دعاؤں میں کہ وہ اللہ تعالیٰ سے قناعت مانگتے تھے، اور سب سے بڑا مالدار وہ ہے جس کے پاس قناعت ہو، کیونکہ جس کے پاس قناعت ہوتی ہے نا وہ دل کا مالدار ہو جاتا ہے، اور اصل مالداری تو دل کی مالداری ہے۔ اللہم قنعنی بما رزقتنی، پیارے اللہ آپ نے ہمیں جو کچھ رزق دیا ہے اس پر ہمیں قناعت نصیب فرما، اس پر ہمیں اطمینان نصیب فرما۔ ہمارے نبی کی تو چاہت تھی کہ وہ زندگی بھی مسکینوں جیسی گزارے اور دنیا سے جائے تو بھی مسکینوں کی طرح دنیا سے جائے۔ اللہم احینی مسکینہ و امیتنی مسکینہ۔ حالانکہ دنیا آپ کے سامنے پیش کی گئی، آپ نے اسے قبول نہیں کیا۔ دنیا بڑی رونق کے ساتھ آئی اور بڑی آن بان شان کے ساتھ آئی۔ دنیا نے جاتے جاتے کہا بھی جس کا خلاصہ کہ آپ مجھ سے بچ گئے لیکن آپ کے بعد والے مجھ سے نہیں بچ سکیں گے۔ اسی لیے اکثر یہ دنیا انسانوں پر جادو کر دیتی ہے۔ یہ انسان کیا جادو کریں گے، یہ دنیا ہی جادو کر دیتی ہے۔ کیا جادو کرتی ہے؟ ہر اچھے کو اپنا دیوانہ بنا لیتی ہے۔ کیا نیک، کیا بد، کیا جانکار، کیا ناسمجھ، کیا اللہ والے، کیا عالم، کیا قاری، کیا مفتی، کیا دیندار، کیا بے دین، کیا جماعت میں جانے والے، کیا جماعت میں نہ جانے والے۔ اکثروں کی بات کر رہا ہوں، سب کی نہیں، اکثروں کی۔ لِلْأَكْثَرِ حُكْمُ الْكُلِّ، اکثر کے لیے کل کا حکم ہوتا ہے کہ یہ دنیا جو ہے جادو کر دیتی ہے۔ اسی لیے فرمایا کہ یہ دنیا کی زندگی تو دھوکے کا سامان ہے، اور یہ بڑی مختصر سی زندگی ہے، اور آخرت کی جو زندگی ہے نا وہ بہت بہتر ہے، ہمیشہ باقی رہنے والی ہے۔ لیکن دنیا والوں، تم لوگ تو دنیا کو ترجیح دیتے ہو، بل تؤثرون الحیات الدنیا، تم کو معلوم ہے آخرت وہ دنیا سے بہت بہتر ہے، اور ہمیشہ کی وہ رہنے کی جگہ ہے، باقی رہنے والی چیز ہے۔ والآخرۃ خیر وابقی، یہ آیتوں کو ذکر کر کے اللہ اپنے بندوں کو آخرت کی طرف بلانا چاہتے ہیں، کیونکہ اللہ کے سامنے دنیا بھی ہے اور اللہ کے سامنے آخرت بھی ہے، اور دنیا بھی اللہ نے بنائی، آخرت بھی اللہ نے بنائی، تو بنانے والے کو زیادہ معلوم ہوتا ہے کون سی چیز بہتر ہے۔ دنیا کے بارے میں تو فرمایا کہ جب سے میں نے دنیا بنائی ہے
آج تک اس دنیا کو میں نے محبت کی نظر سے نہیں دیکھا. یہ کون کہہ رہا ہے؟ جس کی دنیا ہے وہ کہہ رہا ہے، بنانے والا خود کہہ رہا ہے، یہ خالق کہہ رہا ہے، یہ مالک کہہ رہا ہے. میرے اور آپ کے رب کہہ رہے ہیں کہ اس دنیا کو میں نے محبت کی نظر سے نہیں دیکھا. اور آخرت کی باری آئی، اللہ اکبر، قرآن کریم کا آپ لہجہ دیکھیں، اللہ تعالیٰ نے کیا بات اٹھائی ہے. دنیا کا تذکرہ کر کے اور دنیا کی بے ثباتی کو بتا کر کے اور یہ سمجھا کر کے کہ اگرچہ تم لوگ دنیا کو ترجیح دیتے ہو لیکن یاد رکھنا بل تؤثرون الحیات الدنیا. اگرچہ خلاصہ یہ ہے کہ تم تو دنیا کی زندگی کو ترجیح دیتے ہو، لیکن یہ سنو بنانے والا کیا کہتا ہے، تمہارا رب کیا کہتا ہے، تمہارا پالنہار کیا کہتا ہے، تمہیں زندگی دینے والا کیا کہتا ہے، تمہیں موت دینے والا کیا کہتا ہے، تمہیں قبر میں میٹھی نیند سلانے والا کیا کہتا ہے، تمہیں قبر میں جو اللہ کام آئے گا وہ اللہ کیا کہتا ہے، جس اللہ کے پاس جانا ہے وہ رب تمہارا کیا کہتا ہے. ساری دنیا کی ماؤں سے زیادہ پیار کرنے والا اللہ، ارے لوگوں سنو، وہ تمہارا خالق تمہیں کیا کہتا ہے. وہ یوں کہتا ہے والآخرۃ خیر وابقیٰ، کہ آخرت جو ہے یہ بہت بہتر ہے دنیا کے مقابلے میں اور ہمیشہ باقی رہنے والی ہے. اسی لیے صحابہ نے پوری زندگی اللہ کے دین کی محنت میں گزاری، اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے زندگی گزاری. ابھی کرناٹکا کے سفر سے آنا ہوا، ہمیں پتہ چلا کہ 3 دن پہلے وہاں ایک جگہ ہے منولی، وہاں کے امیر صاحب کا انتقال ہو گیا. ان کے داماد میرے پاس آئے، مجھے کہا مولانا صاحب میرے خسر تو بڑے ہی اللہ والے تھے لیکن مجھے اس کا اندازہ نہیں تھا. میں تو انہیں نارمل سمجھتا تھا، ان کے پاس جاتا تھا، ان کے پاس جا کے بیٹھتا تھا. ارے بھائی اللہ والوں کے کوئی سینگ تھوڑی ہوتے ہیں اور کوئی ایسی خاص چیز ان کے ساتھ تھوڑی لگی ہوئی ہوتی ہے. تو ان کو تو ان کی زندگی میں پہچاننا ہوتا ہے. ہم لوگ کہتے ہیں وہ فلاں اللہ والے کا انتقال ہو گیا، یار میں بہت افسوس ہو رہا ہے. ایک بات یاد رکھنا، کسی کے انتقال کے بعد اگر کسی کو یاد کیا جائے اس کو قدر نہیں کہتے، اس کو افسوس کہتے ہیں. قدر اس کو کہتے ہیں جو زندگی میں کی جائے اور بعد میں اگر پچھتایا جائے اسے افسوس کہتے ہیں. یہی حال ماں باپ کا ہے. ماں باپ ہیں تو انسان ناقدرہ ہوتا ہے، اور جیسے ہی باپ کا جنازہ اٹھے، ماں کا جنازہ اٹھے، کئی رات اسے نیند نہیں آتی ہے، قبرستان کے چکر لگاتا ہے. ساری دنیا کی رونقوں کے باوجود، اچھی کار، اچھا بنگلہ، اچھا موبائل، اچھی چیزیں، اچھے پیسے، یہ ساری نعمتوں کے باوجود اسے زندگی گزارنے کی مزہ نہیں آتی ہے. وجہ کیا ہے؟ کہتا ہے میرے ابو کا انتقال ہو گیا. ارے تیرے ابو تو تجھے سمجھ نہیں آتے تھے کہ انتقال کے بعد سمجھ آئے کہ کون سی ہستی دنیا سے گئی ہے. ہاں اگر انتقال کے بعد سمجھ آئے تو اس کو افسوس کہتے ہیں، اگر ان کی موجودگی میں سمجھ میں آئے تو اس کو قدردانی کہتے ہیں. اس لیے میرے عزیزو ہمارے پاس جو ہمارے بڑے موجود ہیں ہم ان کی قدر کریں. حدیث شریف میں ہے البرکۃ مع اکابرکم، تمہارے لیے برکت تمہارے بڑوں کے ساتھ رہنے میں. اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح سمجھ عطا فرمائے، بہت چھوٹا بن کر کے ہمیں اللہ کے دین کی محنت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اس بات کو طے کرو کہ انشاءاللہ ہم اللہ کے دین کی محنت بھی کریں گے، انشاءاللہ بہت بڑھ چڑھ کے کریں گے. اپنے دماغ کو بھی استعمال کرو. ہر تاجر اپنی تجارت میں کیسے نفع ہو جائے، کیسے بڑھوتری ہو جائے، کیسے فائدہ ہو جائے، کیسے ہم آگے بڑھ جائیں، کیسے ہم کروڑوں پتی بن جائیں. تاجر اپنا دماغ لگاتا ہے، اپنی سوچ لگاتا ہے، اپنی فکر لگاتا ہے، اپنی محنت لگاتا ہے، اپنی کوشش لگاتا ہے اور اس کے پیچھے قربانی دیتا ہے، تب جا کے وہ چیز وجود میں آتی ہے اور اللہ تعالیٰ اس کو ترقی عطا فرماتے ہیں. اسی لیے ہمارے بڑے فرماتے ہیں اللہ کا دین کیسے پوری دنیا میں عام ہو جائے، اس کے لیے دماغ لگاؤ، سوچ لگاؤ. سب سے بڑا دماغ یہ لگاؤ کہ ہم دعاؤں میں اپنے اوقات کو بڑھاؤ. ہمارے یہاں نوساری میں ایک ہی طرح والے بیچارے دکان شروع کرتے، چلتی نہیں، گھاٹا ہو جاتا، نقصان ہو جاتا. ایک جگہ انہوں نے دکان شروع کی، بڑی تیزی سے چل گئی. ہمیں بھی خوشی ہوئی کہ چلو اللہ تعالیٰ کسی کو روزی دے رہا ہے، کسی کو رزق دے رہا ہے. اللہ تعالیٰ جب کسی کو نوازے نا اس پر خوش ہونا چاہیے. کیا ہونا چاہیے؟ خوش ہونا چاہیے. کیا ہمارا فلاں بھائی ہے،
اللہ تعالیٰ اس کو دے رہے ہیں, اللہ تعالیٰ اس کو نواز رہے ہیں, چاہے دینی اعتبار سے نوازے, دنیاوی اعتبار سے نوازے, کیونکہ اگر خوش نہیں ہوں گے تو پھر دل کے اندر حسد پیدا ہوگا, جلن پیدا ہوگی, اور یہ وہ جلن ہے جو انسان کی نیکیوں کو کھا جاتی ہے. ایک تو ہمارے پاس نیکیاں ہی بہت تھوڑی سی ہے, اور وہ بھی اگر کوئی چیز کھا جائے تو کتنی نقصان کی چیز ہے. فرمایا حسد ایسی چیز ہے جو انسان کی نیکیوں کو کھا جاتی ہے. کیسے کھا جاتی ہے؟ فرمایا جیسے آگ لکڑی کو کھا جاتی ہے, اسی طرح حسد انسان کی نیکیوں کو کھا جاتی ہے. یہ ایک دیمک جیسی ہے, اور حسد کا بہت بڑا نقصان ہے, بہت بڑا. حاسد جو ہوتا ہے نا, حسد کرنے والا, وہ خود ہی بیچارہ اندر سے جلتا رہتا ہے. جس پہ حسد کر رہا ہے اس کو کوئی نقصان نہیں ہو رہا ہے, وہ تو اپنی مستی میں مست ہے, اپنی خوشی میں خوش ہے, اور اپنی زندگی گزار رہا ہے, اور اپنی زندگی کو انجوائے کر رہا ہے. جو حاسد ہوتا ہے وہ خود جلتا رہتا ہے, اور جلتا ہے تو اپنا ہی نقصان کرتا ہے. حضرت مفتی احمد خانپوری صاحب دامت برکاتہم فرماتے ہیں جو حاسد ہوتا ہے نا وہ خود جلتا ہے, ہم کیوں اس کو دیکھ کے جلتے ہیں؟ بڑا عجیب جملہ حضرت نے ارشاد فرمایا. تم کہتے ہو کہ بھائی یہ مجھ سے حسد کرتا ہے, تو یہ تو جل رہا ہے, یہ اپنا نقصان کر رہا ہے, جسمانی نقصان, روحانی نقصان, اللہ کی نظر سے گر رہا ہے. پھر حضرت بڑا عجیب جملہ کہتے ہیں, جل تو وہ رہا ہے, تم کیوں اس کو دیکھ کے جل رہے ہو؟ وہ اس کا کام کر رہا ہے, تم اپنا کام کرو, دعا کر دو اس کے لیے. آپ کہیں گے کہ حاسد اللہ کی نظر سے کیوں گر جاتا ہے؟ ایسی کیا بات ہے, وہ تو کسی انسان سے وہ کر رہا ہے کہ اس کے پاس یہ نعمت کیوں ہے. ارے بہت بڑی بات ہے. وہ اللہ تعالیٰ کو یوں کہنا چاہتا ہے, اپنی زبان میں کہوں کہ اللہ آپ نے اس کو وہ چیز مجھے پوچھے بغیر کیوں دی؟ آپ میرے کو پوچھتے, پہلے میرے سے مشورہ کرتے, آپ نے مجھے بتایا ہی نہیں, اور میرے پوچھے بغیر وہ چیز اس کو دے دی, اور اللہ آپ کے اس فیصلے پر نعوذ باللہ میں خوش نہیں ہوں. اللہ, یہ شرک جیسی بات ہوئی. وہ جو دو پارٹنر ہوتے ہیں نا ایک دکان پر, وہ ایک پارٹنر اپنی مرضی سے کوئی کام کر دے تو دوسرا پارٹنر اس وقت کہتا ہے کہ یہ آپ نے مجھے پوچھے بغیر کیوں کیا, جبکہ ہم لوگ دونوں پارٹنر ہیں, ہم لوگ دونوں شریک ہیں, ہم سے پوچھ تو لیتے, ہم سے اجازت تو لے لیتے. آپ سمجھ رہے ہیں میں جو کہنا چاہتا ہوں؟ تو یہ گویا بات ایسی کر رہا ہے جیسے کوئی اللہ کا پارٹنر ہو کہ اللہ آپ نے اس کو وہ چیز دی نا, اس پر میں خوش نہیں ہوں, اس پر میں راضی نہیں ہوں, آپ نے اس کو فلاں نعمت کیوں دی. اور یہ اللہ تعالیٰ کو اس قسم کی بات کہنا دل سے, چونکہ اللہ تعالیٰ دلوں کو دیکھتے ہیں. ان اللہ لا ينظر الى صورکم واموالکم ولکن ينظر الى قلوبکم واعمالکم. اللہ تعالیٰ تمہاری صورتوں کو نہیں دیکھتے, اللہ تعالیٰ تمہارے مالوں کو نہیں دیکھتے, کون کتنا خوبصورت ہے کون کتنا بدصورت ہے اللہ یہ نہیں دیکھتے, کون مالدار ہے کون غریب ہے اللہ یہ نہیں دیکھتے. ولکن ينظر الى قلوبکم, اللہ تعالیٰ تو تمہارے دلوں کو دیکھتے ہیں, میرے دل کو دیکھتے ہیں, آپ کے دل کو دیکھتے ہیں. اسی لیے فرمایا محنت کا اگر کوئی میدان ہو تو وہ دل ہے. اگر کوئی محنت کرنا چاہتا ہو اپنے دل پر محنت کرے, کیونکہ یہ دل بادشاہ ہے. جب یہ سنور جاتا ہے تو پھر جسم سے نکلنے والے اعمال سنور جاتے ہیں. ان بنی آدم فی الجسد لمضغہ, بے شک بنی آدم کے جسم میں گوشت کا ایک لوٹھڑا ہے. اذا صلحت صلح الجسد کلو, جب وہ سنور جاتا ہے تو جسم سے نکلنے والے اعمال سنور جاتے ہیں. وَإِذَا فَسَدَتْ فَسَدَ الْجَسَدُ كُلُّهُ, جب وہ گوشت کا لوٹھڑا بگڑ جاتا ہے تو جسم سے نکلنے والے اعمال بگڑ جاتے ہیں. الا, اے لوگوں سنو, خبردار ہو جاؤ, وہی القلب, وہ دل ہے. دل سنورتا ہے تو انسان کے اعمال سنور جاتے ہیں, دل بگڑتا ہے تو انسان کے اعمال بگڑ جاتے ہیں. دل پر کیسے محنت کریں؟ کہ مستقل اس دل پر محنت کریں, اس دل پر فوکس کریں, اس دل پر متوجہ رہیں کہ یہ دل اچھا بنے, اور جو چیز اس دل کو بگاڑنے والی ہے اس سے بڑے چوکنا رہیں. ہم نے دیکھا جو شاندار بنگلہ بنانا چاہتے ہیں وہ 2-3 سال تک
لگاتار بغیر کسی چھٹی کے، بغیر کسی تاخیر کے اپنا دل، دماغ، پیسہ سب کچھ اس طرف لگا دیتے ہیں اور وہیں کھڑے رہتے ہیں اور معماروں کو دیکھتے رہتے ہیں، تعمیر کیسی ہو رہی ہے، کام کیسا ہو رہا ہے، بنیاد کیسی پڑ رہی ہے، اور ٹائلز کیسی پسند کرنی ہے، نل کیسے لینے ہیں، اور فرنیچر کون بنائے گا، اور سیلنگ کی ڈیزائن کیسی ہونی چاہیے، اور انجینئر کون رہے گا، اور ہماری بلڈنگ کا جو نقش و نگار جو ہے یہ کون کرے گا، اور کلر کون سا پسند کرنا چاہیے۔ ہر موقع پر ان کی یہ چاہت ہوتی ہے کہ ہمارا بنگلہ بڑا شاندار ہو جائے، اور ہر وہ چیز جو بنگلے کو نقصان پہنچائے اس پر پوری طرح توجہ رکھتے ہیں کہ ہمارے بنگلے کو کوئی نقصان نہ ہو جائے، ہمارے بنگلے میں کوئی چوری نہ ہو جائے، ہمارے بنگلے میں کوئی گھاٹا نہ ہو جائے، ہمارے بنگلے میں کوئی فضول کام نہ ہو جائے۔ یہ معمار لوگ ہیں، یہ ہمیں ناسمجھ ہونے کی وجہ سے ہم سے زیادہ پیسہ نہ لے لیں، کوئی چیز خریدنے سے پہلے 3 دکان میں جاتے ہیں، ریٹ معلوم کرتے ہیں اور اس کے بعد وہ چیز خریدتے ہیں۔ میں نے دیکھا ہے اپنی آنکھوں سے بنگلہ بنانے والوں کو، کیا فکر، کیا لگن، کیا محنت، کیا تڑپ، کیا کوشش، کیا درد، کیا سوچ، کیا پلاننگ، پورے 2-3 سال لگا دیتے ہیں۔ انہیں معلوم ہے کہ مجھے 25-30 سال کے قریب کا عرصہ اس بنگلے میں گزارنا ہے، تو میں محنت کیوں نہ کروں۔ میرے عزیزو، جس کو 30-40 سال رہنے کا اندازہ ہو، وہ ایک گھر کے پیچھے ایسی محنت کرتا ہو، تو میرے عزیزو آخرت کی زندگی ہمیشہ ہمیشہ کی ہے، لامحدود زندگی ہے، کبھی نہ ختم ہونے والی، کبھی نہ فنا ہونے والی۔ اور جنت جو ہے یہ چٹیل میدان ہے، ایک یہ عمل کرو درخت لگاؤ، فلاں عمل کرو محل بناؤ، یہ کرو تو یہ ملے گا، یہ کرو تو یہ ملے گا، ایک سبحان اللہ پڑھو تو اس کا ثواب بہت پہاڑ سے زیادہ، الحمدللہ پڑھو اس کا ثواب بہت پہاڑ سے زیادہ، اللہ اکبر پڑھو اس کا ثواب بہت پہاڑ سے زیادہ، 6 رکعت اوابین کی پڑھو تو 12 سال مقبول عبادت کا ثواب۔ اور یہ جو عید کی رات ہے، دونوں عیدوں کی رات بڑی مبارک رات، بڑی قیمتی رات، بڑی پر رونق رات، فرمایا کہ یہ عیدین کی رات میں جو آدمی ثواب کی نیت سے جاگتا ہے، تو جس دن ایک وہ دن آنے والا ہے جس دن سب لوگوں کے دل مر جائیں گے، دل مر جائیں گے، اور اس وقت بھی ان کا دل زندہ رہے گا جو عیدین کی رات میں ثواب کی نیت سے اللہ کی عبادت کرتے ہوئے جاگتا ہوگا۔ یہ بڑی مبارک رات ہے۔ کچھ راتیں ایسی ہیں جس میں اللہ خیر کا دریا بہا دیتے ہیں، ایک تو شب برات، اس کی رات، اس میں بھی اللہ خیر کا دریا بہا دیتے ہیں۔ میرے عزیزو، ایک عید الفطر کی رات اور ایک عید الاضحیٰ کی رات، کچھ راتیں ایسی ہیں، میرے اس میں سے ایک آج کی بھی رات ہے۔ یہ کوئی معمولی رات نہیں ہے، یہ بڑی مبارک رات ہے، بڑی قیمتی رات ہے، بڑی پر رونق رات ہے۔ یوں حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں 5 راتیں ایسی ہے جس میں کی گئی دعائیں رد نہیں ہوتی، یعنی اللہ تعالیٰ وہ 5 راتوں میں دعاؤں کو قبول فرماتے ہیں۔ میرے عزیزو، اس میں سے بھی یہ عید کی رات ہے، آج کی رات ہے، یہ وہ رات ہے جس میں دعائیں قبول ہوتی ہے۔ میرے عزیزو، جب دعائیں قبول ہوتی ہے تو ہمیں تو خوب دل بھر کے، خوب جی بھر کے اپنے اللہ سے مانگنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ دے کر خوش ہوتے ہیں، مانگنے والے کو بڑا پسند فرماتے ہیں، اسی لیے فرمایا مانگو اسی سے جو دے خوشی سے اور نہ کہیں کسی سے۔ دنیا والوں سے مانگو تو دنیا والے ناراض، اور اللہ سے نہ مانگو تو اللہ ناراض۔ حدیث شریف میں پیارے نبی نے کیا خوب جملے ارشاد فرمائے دعاؤں کے متعلق، اللہ سے مانگنے کے متعلق۔ فرمایا کہ دعا تو مومن کا ہتھیار ہے، ایک موقع پر فرمایا کہ دعا تو عین عبادت ہے، ایک موقع پر فرمایا کہ دعا تو عبادت کا مغز ہے، ایک موقع پر فرمایا کہ اللہ کے نزدیک دعا سے بڑھ کر پسندیدہ کوئی عمل نہیں۔ اللہ اکبر، دعا جو ہے یہ اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ پسندیدہ عمل ہے۔ اور آج کی جو رات ہے اس میں عبادت کرنے کا ثواب ایسا ہی ہے، اگر آج کی رات کوئی عبادت کرے وہ ایسا ہی ہے گویا کہ اس نے شب قدر میں عبادت کی۔
وہ ایسا ہی ہے گویا کہ اس نے شب قدر میں عبادت کی. اور کتنی مبارک رات ہے. جب یہ راتوں کا تذکر آیا اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں قسم کھا کر ارشاد فرماتے ہیں والفجر ولیال عشر. اللہ تعالیٰ فجر کے وقت کی قسم کھاتے ہیں اور یہ 10 راتوں کی بھی قسم کھاتے ہیں. جمہور مفسرین اس طرف گئے کہ یہ 10 راتوں سے مراد ذی الحجہ کی پہلی 10 راتیں، عشرہ ذی الحجہ کی 10 راتیں. ایک سوال ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کو قسم کھانے کی کیا ضرورت؟ ایک بات یاد رکھنا، اللہ تعالیٰ کبھی بھی یقین دلانے کے لیے قسم نہیں کھاتے. اللہ کو یقین دلانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. اللہ کی ہر بات یقین کے لیے کافی ہے، اللہ کا اشارہ یقین کے لیے کافی ہے. پھر اللہ تعالیٰ کیوں قسم کھاتے ہیں؟ چاند کی کہیں قسم کھاتے ہیں، کہیں سورج کی قسم کھاتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ اس چیز کی اہمیت کو بتانا چاہتے ہیں کہ یہ بھی دنیا میں بڑی اہم چیز ہے. اس چیز کی اہمیت کو بتانے کے لیے نبی کے اخلاق کے بارے میں قسم کھا کر فرمایا کہ پیارے نبی جی بے شک آپ کے اخلاق تو بڑے بلند پائے کے ہیں. اس کی اہمیت امت کو بتا رہے ہیں کہ دیکھو نبی کے اخلاق بڑے بلند پائے کے ہیں، اور اگر تم کامیابی چاہتے ہو تو تم نبی کی نقل اتارنا، اور نبی کی نقل اتارنے میں ایک بہترین نقل اچھے اخلاق ہے. اسی اخلاق کی وجہ سے آقا نے دنیا کے لوگوں کا دل جیتا، مدینہ منورہ کے لوگوں کا دل جیتا. فتحت المدینہ بالاخلاق، فرمایا مدینہ منورہ جو فتح ہوا وہ اچھے اخلاق سے فتح ہوا. آپ دیکھیں کفار مکہ کو پیارے نبی نماز پڑھ رہے ہیں، وہ ایمان لانے کے لیے تیار نہیں. اللہ کا قرآن نازل ہو رہا ہے، وہ ایمان لانے کے لیے تیار نہیں. وحی آ رہی ہے، وہ ایمان لانے کے لیے تیار نہیں. پیارے نبی کو دیکھ رہے ہیں، ایمان لانے کے لیے تیار نہیں. صحابہ کا دیدار کر رہے ہیں، ایمان لانے کے لیے تیار نہیں. صحابہ اللہ کے دین کے خاطر قربانیاں دے رہے ہیں، ایمان لانے کے لیے تیار نہیں. چپکے پیارے نبی کا قرآن سن رہے ہیں، ایمان لانے کے لیے تیار نہیں. آپ ہجرت فرما رہے ہیں، ایمان لانے کے لیے تیار نہیں. صحابہ ہجرت فرما رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں کہ اللہ کے دین کے خاطر سارے جان چھوڑ دیا، مال چھوڑ دیا اور اللہ کے دین کے خاطر ہجرت کر گئے. ایمان لانے کے لیے تیار نہیں. مدینہ منورہ جا کر اخلاق کا مظاہرہ کر رہے ہیں، ایمان لانے کے لیے تیار نہیں. بدر میں قیدیوں کو پکڑا گیا، حالانکہ بڑا ستایا ہے کفار مکہ نے. ایک بڑے لشکر کو لے کر آئے ہیں بدر میں مقابلہ کرنے کے لیے، اور مسلمانوں کو نیست و نابود کرنا چاہتے ہیں. اللہ اکبر. اور مسلمانوں نے ان کے قیدیوں کو فدیہ دے کر چھوڑ دیا، اس کے باوجود وہ ایمان لانے کے لیے تیار نہیں. احد میں آئے اور بڑی شان سے مقابلہ ہوا، ساری داستان دیکھی، ایمان لانے کے لیے تیار نہیں. غزوہ خندق میں اور بڑی منہ کی شکست کھائی ہے، اور بڑے لشکر کو لے کر آئے. صرف مکہ کو نہیں، اطراف والوں کو، آس پاس کے دیہات والوں کو اعلان کیا کہ چلو ہم لوگ سب مل کر ہلہ بول دیتے ہیں اور یہ مسلمانوں کو نیست و نابود کر دیتے ہیں. یہ مدینہ منورہ میں چند لوگ ہیں جس کی وجہ سے ہمارے سر میں درد ہو گیا ہے، اور یہ ہمارے جو ہے معبودوں کو برا بھلا کہتے ہیں. نہ رہے بانس نہ بجے بانسڑی. اللہ اکبر. پیارے نبی صحابہ کے ساتھ مشورہ فرماتے ہیں. حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ خندق کھودنے کا مشورہ دیتے ہیں، اور بڑی سخت ٹھنڈی ہے، خندق کھودی جا رہی ہے. جگہ طے کی گئی، اتنی خندق یہ کھودے، اتنی خندق یہ کھودے. 10 لوگ طے کیے گئے. میرے عزیزو بالکل ہمارے نبی کام میں برابر کے شریک تھے. 1-10 کی جو جوڑی بنی اس میں پیارے نبی کا بھی نام تھا، اور ہمارے نبی نے بھی پورا برابر کا خندق کے کھودنے میں حصہ لیا. جب مسجد نبوی تعمیر ہو رہی تھی، آقا بھی برابر مسجد نبوی کی تعمیر میں لگے ہوئے تھے. یہ نہیں کہا میں اللہ کا نبی ہوں، میں کام نہیں کروں گا، آپ کام کریں. نہ سید القوم خادمہم، قوم کا سردار قوم کا خادم ہوا کرتا ہے، اور انبیاء خدمت گزار ہوا کرتے ہیں. اور یہ وہ صفت ہے جو میرے اندر بھی ہو، آپ کے اندر بھی ہو، رہتی دنیا کے انسانوں تک ہو. کیونکہ خدمت ہی ایک ایسی چیز ہے کہ خدمت کی وجہ سے انسان اللہ کا بھی محبوب ہو جاتا ہے اور اللہ کی مخلوق کا بھی محبوب ہو جاتا ہے.
تو خندق کا موقع ہے، دیکھ رہے ہیں بڑی کڑاکے کی ٹھنڈک ہے اور پورا عرب جو ہے ایک طرف ہے اور مسلمان لوگ بیچارے ایک طرف ہے، اس کے باوجود مسلمانوں کی جیت ہوتی ہے، کفار لوگ ہار جاتے ہیں، بڑا نقصان کرتے ہیں، پھر بھی ایمان نہیں لاتے۔ خیبر کا واقعہ پیش آتا ہے، پھر بھی ایمان نہیں لاتے۔ ارے ہمارے نبی حجۃ الوداع ہو رہا ہے اور حج کیا جا رہا ہے، اس سے پہلے ایک موقع عمرے کا آیا اور وہ عمرہ کیا جا رہا ہے، دیکھ رہے ہیں مسلمانوں کو کہ یہ مسلمان لوگ طواف کر رہے ہیں، عمرہ کر رہے ہیں، ایسے اللہ کو منا رہے ہیں، اللہ کے سامنے روتے ہیں، ملتزم پر چمٹتے ہیں، یہ کسی کو تکلیف نہیں پہنچاتے، کسی کا برا بھلا نہیں چاہتے، کسی کا برا نہیں کرتے، اس کے باوجود یہ لوگ ایمان لانے کے لیے تیار نہیں۔ اتنی چیزیں ہوئی، اللہ اکبر، پھر ایمان لائے ہیں تو وہ پیارے نبی کے اخلاق پر ایمان لائے کہ آج ایک صحابی نے اعلان کیا کہ آج الیوم یوم الملحمہ، آج تو بدلے کا دن ہے۔ خلاصہ یہ ہے کہ مکہ والوں تم نے ہمیں بہت ستایا، ہمیں مکہ چھوڑنے پر مجبور کیا، ہمارے گھر بار کو چھوڑنے پر مجبور کیا، یہ بہت بڑی قربانی تھی۔ مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ کوئی قریب تھوڑی نہ ہے، وہ 450 کلومیٹر کا سفر ہے اور مکہ مکرمہ والوں کا گھر مکہ میں، بزنس مکہ میں، پیسے مکہ میں، زمین مکہ میں، چیزیں مکہ میں، اور سارے گھر کو چھوڑ کر پتہ ہے میں گھر چھوڑ کے جاؤں گا، غیر لوگ اس پر قبضہ کر لیں گے۔ آج انسان اپنی زمین کا ایک معمولی حصہ چھوڑنے تیار نہیں ہوتا، اور یہ لوگ تھے اللہ کو راضی کرنے والے، اللہ کے نام پر مر مٹنے والے، اپنے اللہ سے لو لگانے والے، اور اللہ تعالیٰ نے پیارے نبی کو ایسی مبارک جماعت عطا فرمائی تھی۔ میرے عزیزوں کیا کہنے صحابہ کے، مہاجرین صحابہ بڑا اونچا مقام ہے خدا کے دربار میں، ان لوگوں کا یہ ساری چیزیں دیکھ رہے ہیں، اس کے باوجود ایمان نہیں لا رہے ہیں، وہ ایمان لا رہے ہیں پیارے نبی کے اخلاق کو دیکھ کر کے، صحابہ کے اخلاق کو دیکھ کر کے۔ اسی لیے فرمایا کہ آج کی دنیا میں لوگ جو اللہ کو پہچانیں گے اور اللہ کی طرف آئیں گے اور رجوع اللہ اور انابت اللہ جو ہوگا وہ مسلمانوں کے اخلاق پر ہوگا۔ اچھا اخلاق، مسکراتا ہوا چہرہ، میٹھی زبان، ٹھنڈا دماغ، معاف کر دینا، سہ جانا، برداشت کرنا، غصے کو پی جانا، اپنے حقوق کو معاف کرتے ہوئے سامنے والوں کے حقوق کی رعایت کرنا، حسن اخلاق سے پیش آنا، پتہ چلے کہ یہ نبی کے غلام لوگ ہیں، یہ بدلہ لینا نہیں جانتے، یہ معاف کر دینا جانتے ہیں، یہ مسکراتے ہوئے ملنا جانتے ہیں، یہ مشکلوں میں کھڑے رہنا جانتے ہیں۔ خوشی کے وقت میں ساتھ دینے والے آپ کو بہت مل جائیں گے، مشکل کے وقت میں ساتھ دینے والے بہت کم ملیں گے۔ اسی لیے فرمایا احسن الی من اساء الیک، جو آپ کے ساتھ برائی کا معاملہ کرے نا اس کے ساتھ بھی اچھائی کا معاملہ کرو۔ اللہ اکبر۔ اور انسان کیا کرتا ہے، جو اچھا رکھتا ہے اس کے ساتھ یہ اچھا رکھتا ہے، اور یوں کہا جو برائی کا معاملہ کرے اس کے ساتھ بھی اچھائی کا معاملہ کرو۔ میرے عزیزوں یہ عاجز یہ کہنا چاہتا ہے کہ جو چیز بازار میں کم ہوتی ہے اس کا ریٹ بڑھ جاتا ہے۔ ابھی ہمارے یہاں پچھلے کچھ دنوں لیمبو کم ہو گئے تھے، اسی لیے لیمبو کا ریٹ بہت بڑھ گیا، 50 روپے کلو ہو گئے، 100 روپے کلو ہو گئے، اور مارکیٹ میں اور کم ہوئے تو 150 روپے کلو ہو گئے، 190 ہو گئے، 200 ہو گئے۔ ہم نے خواب میں بھی نہیں سوچا تھا کہ لیمبو بھی کبھی 300 روپے کلو ہوں گے۔ 300 روپے کلو ہو گئے لیمبو، کیا وجہ ہے؟ فرمایا کم ہو گئے، جہاں سے آ رہے ہیں نا وہ آنا مال کم ہو گیا، 10 کلو آ رہے تھے اس کی جگہ 3 کلو آ رہے، اسی لیے لیمبو مہنگے کر دیے۔ تو لیمبو مہنگے ہوئے تو کیا ہوا؟ فرمایا لینے والے لوگ بھی کم ہو گئے، 1 کلو لینے والے 250 گرام لینے لگ گئے، اور ان کو پتا چلا کہ اب 1 کلو لینے والے 250 گرام لیں گے تو اب جو ہے ہمارے یہاں لیمبو کا اسٹاک ختم نہیں ہوگا۔ اب جب لیمبو کا اسٹاک ختم نہیں ہوگا تو ایک جو سسٹم ہے، ایک جو نظام ہے وہ صحیح طریقے پر چلے گا، اور چاہے تھوڑے سے مہنگے لیمبو آ رہے ہیں اور لوگوں کو اس سلسلے میں بڑی آسانی ہو جائے گی، اور ضرورت کے وقت جب ضروری چیز ہوگی تو وہ لیا جائے گا۔ ہم نے دیکھا بڑی بڑی عالیشان ہوٹلوں میں جہاں ایک ایک ڈش 500 روپے کی ہوا کرتی ہے، انہوں نے بھی لیمبو رکھنا بند کر دیے۔ ان سے پوچھا گیا آپ لیمبو کیوں نہیں رکھتے؟ انہوں نے کہا آپ کو لیمبو کا مارکیٹ معلوم نہیں۔ ہمارے یہاں مامرے والوں نے بھی لیمبو رکھنا بند کر دیے، چکھلی کے بڑے مشہور ہیں، لیمبو بند۔
بھئی لیمبو بغیر کیسے کھائے؟ آپ 10 روپے کا ایک رکھ لو. بولے نا 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 لیمبو رکھنے ہی نہیں, 300 روپے کلو ہو گئے. میں یہ ثابت کرنا چاہتا ہوں کہ جو چیز کم ہوتی ہے نا اس کی ویلیو بڑھ جاتی ہے, اس کی ریٹ بڑھ جاتی ہے. پھر جب انسان مارکیٹ میں جاتا ہے تو اس کی نظر ٹماٹر پر نہیں پڑتی ہے, پیاز پر نہیں پڑتی ہے, سب کی نظر لیمبو پر.